شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یزید کیسے مرا، اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہر نظر اٹھی ہوئی ہے، ہر کان اس کے سننے کے لیے بے چین ہے۔ یزید کی موت کے سلسلے میں 3 روایتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، یزید ایک دن اپنے انتہائی رازدار مصاحب سر جون ابن منصور کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا کہ راستہ میں ایک رومی النصر پادری کی لڑکی پر یزید کی نگاہ پڑ گئی۔ ہوسکار تو تھا ہی، بے چین ہو گیا۔ اب روزانہ کا دستور بنا لیا کہ اس گرچے تک آتا اور واپس چلا جاتا، محض اس خیال سے کہ کوئی سبیل نکل آئے کہ اپنا مقصد پالوں۔ ایک دن لڑکی نہا کر اپنے مکان کی چھت پر بال سکھا رہی تھی۔ یزید کی نگاہ جب اس پر پڑی تو تابِ ضبط نہ رہی، دیوانہ وار پکارنے لگا۔ لڑکی نے سوچا کہ اس خبیث کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ چاند کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگتا ہے۔ یہ ہوس پرست میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میری عزت و ناموس کو اپنی طاقت و قوت کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے۔ جب اس نے اپنے نبی کی آل پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تو میں تو غیر ہوں، اس کا دست ظلم کہاں باز رہ سکتا ہے؟ لہٰذا اس خبیث کی ہوسکاریوں سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ابوالہوس کو کسی طرح قتل کر دیا جائے، اور اگر اس سلسلے میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے یہ گوارا ہے، لیکن اپنی عصمت کو داغدار بنایا جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر اپنے باپ سے مشورہ کیا۔ پادری نے کہا، مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے۔ اس کے بعد جب پھر یزید آیا تو لڑکی نے اشارہ کیا کہ تو تنہا آ، تب ملاقات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ ہوس پرست دوسرے دن تنہا پادری کے مکان پر پہنچ جاتا ہے۔ لڑکی پہلے سے ہی گھوڑے پر زین ڈالے تیار کھڑی تھی۔ یزید کے پہنچتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ روانہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں حمص کے قریب دشت حوارین میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کا موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ یزید نے شراب تو پی ہی رکھی تھی، یہاں کی ٹھنڈی ہوا نے نشہ کو دگنا کر دیا۔ لڑکی نے موقع پا کر اپنے گھوڑے کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور عبا میں چھپائی ہوئی تلوار نکال کر اس زور کا وار کیا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ لڑکی اس گھوڑے سے نیچے کودی اور یزید کے سینے پر سوار ہو کر کہنے لگی کہ او بدبخت، جب تو نے اپنے نبی کے نواسہ پر رحم نہ کھایا اور اس بارگاہ میں جہاں سے تجھے ایمان و اسلام کی بھیک ملی تھی وفادار نہ رہ سکا تو تجھ سے کون امید وفا کر سکتا ہے؟ بس اب یہ تیرا آخری وقت ہے۔ یہ کہہ کر اپنی تلوار سے یزید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 2-3 روز تک چیل کوے اس کے جسم کے ٹکڑوں کو نوچتے کھاتے رہے۔ اس کے بعد اس کے بہی خواہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور وہیں دفن کر دیا۔ نمبر 2، کثرت شراب خوری نے یزید کے پھیپھڑوں کو بالکل بیکار کر دیا تھا۔ ہر وقت نشہ میں دھت رہتا تھا، کتے اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے، زانی حد درجہ کا تھا۔ چند روز امراض کبدی میں رہ کر دست پھرتا ہوا جہنم رسید ہوا اور شہر دمشق کے باہر اس کو دفن کیا گیا۔ نمبر 3، علامہ ابو اسحاق اسفرائینی نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک دن یزید اپنے 1000 لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلتا ہے۔ شہر دمشق سے 2 دن کی راہ طے کر کے ایک میدان میں پہنچتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی، اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن ایک لک و دک خوفناک میدان میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ یزید کا پورا لشکر اس سے دور نہ جانے کہاں رہ گیا، البتہ اس کے 10 لشکری اس کے ساتھ یہاں تک پہنچ آئے تھے۔ پیاس نے اتنا تڑپایا کہ یزید اور اس کے ساتھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے جہنم میں پہنچ گئے۔ اس دن سے اس وادی کا نام ہی پڑ گیا وادی جہنم۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہزاروں یزیدی تو مختار کی تلوار سے قتل ہوئے، بہت سے قسم قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اترے۔
بعض کے منہ ایسے سیاہ اور بھیانک ہو گئے کہ دیکھنے والوں پر خوف کا غلبہ ہو جاتا تھا، بعض اندھے ہو گئے، بعض بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرے۔ شامیوں میں سے ایک شخص جو قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے تھا، اس کا منہ سور جیسا ہو گیا تھا، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھا یزید کتے کا انجام۔ دوستو اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔